السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو بند کرو، ایکو نہیں بولنا۔ الحمدللہ وحدہ، آواز ٹھیک ہے، ایکو بند کرو۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے میرے محبوب، اس بات دا اعلان کر دے ہو، قرآن نو جانن والا نہ جانن والا دونوں برابر نہیں، عالم تے جاہل دونوں برابر نہیں۔ سامعین حضرات، موجودہ معاشرے دے اندر جہلیت عام ہے، شرک عام ہے، بدعات اور خرافات عام ہے۔ او دی مین وجہ ہے کہ سانو قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندا، اسی قرآن دا ترجمہ پڑھنا گوارا ہی نہیں کریں۔ اور دوسری وجہ ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ نہیں کردے۔ اگر ساڈے بچے قرآن پڑھ جان، قرآن نو ترجمے نہ پڑھن، قرآن نو اپنے سینے جگہ دے، میں یقین رکھنا کدی معاشرے اتنی جہلیت نہیں ہوئے۔ ساڈے عموماً بڑے بڑے بزرگ جڑے نے، انہاں نو ہن تک نماز نہیں ہوتی۔ نماز وہ پڑھ دے، نماز پڑھ دے بوڑھے ہو گئے، لیکن نماز نہیں ہوتی۔ وہ شرمندے ہوندے ان کسی قاری صاحب نو، مولوی صاحب نو کہندے بھی کہ سانو نماز نہیں ہوندی جی، سانو نماز یاد کرا دے۔ لو جی قاری صاحب کہن گے بابے دی عمر اینی ہو گئی ہے، انہوں تک نماز ہی نہیں ہوندی۔ پڑھن پڑھان دے اندر کوئی شرم نہیں۔ قرآن الحمدللہ قاری صاحب نے سنایا ہے، میں قاری صاحب نو مبارکباد پیش کرنا، اور جنہاں نے قرآن پیچھے سنے ہیں انہاں نو بھی مبارک دینا، اور بالخصوص اپنے بھائی عمران صاحب نو کہ جڑے اس مسجد دے معاملے خرچ کر دینے اور مسجد دا دھیان رکھ دینے، دین دے معاملے دے اندر انہاں نو ہر ٹائم فکر رہندا ہے۔ یہ ایک مومن ہوندی انسان دے نشانی ہے، ورنہ آج دے دور چ کسی کو پیسہ آ جائے، او دے رابطے کنجرا نہ ڈوما نہ خسریاں نہ ہوندے، لیکن بھائی عمران صاحب دے رابطے نے علماء دے نال، دیندار لوکاں نال انہاں دی محبت ہے، دیندار لوکاں دے نال پیار ہے، انہاں دے ایمان اور مومن ہون دی علامت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جیڑا انسان 5 ٹائم مسجد چ جاندا ہے اور او دی گواہی او دے محلے والے دیندے نے تے او دے مومن ہون چ شک نہیں۔ تو یہ چھوٹی جی مسجد، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا دے گھونسلے دی بھی کوئی مسجد بنائے گا نا، اللہ انہوں بھی جنت دے اندر اعلیٰ محل دے گا۔
اور پھر مسجد نو بنانا اور او دا دھیان رکھنا، او دی صفائی ستھرائی، او دی ہر چیز دا دھیان رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بندے نو اپنے عرش دے پائے دا گواڑ دے گا جڑا انسان مسجد بناندا ہے اور مسجد دی آبادی دا خیال کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت قاری صاحب نے رمضان سے قرآن سنایا ہے تو میرے ذہن چ ایک بار بار شعر آ رہا سی، نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے، مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں پوچھنا وا فلک دے تارے آنو، لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو، چمک چمک کے رات دی بنے زینت، جھک جھک کے تھلے کی چاک دے ہو، منو اگو فلک دے تاریاں کیا، ساڑی واہ نہ کوئی تیز جام دیئے، چھاڑ کے فلک جلال پورے چ آ بئیے جتو آواز قرآن دی آم دی۔ تو قرآن جڑا ہے یہ پڑھنا پڑھانا سکھنا سکھانا یہ بڑا اونچا عمل ہے۔ حافظ الحدیث محدث حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام کو ایک دن بیٹھے نے آندے نے اللہ کے رسول منو کے بات دی نصیحت کر دے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا سکھاں گا سکھاواں گا تے منو کی ملے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ یعنی قرآن دے پڑھن پڑھان دا اتنا درجہ ہے جیڑا انسان قرآن دے پڑھن پڑھان دا انتظام اہتمام کردا ہے اور قاری حضرات کی خدمت کردا ہے۔ قاری صاحب کو بچیاں نو پڑھا دے نے جیڑا انتظام کرنے والا ہے انہوں برابر دا ثواب ملدا ہے۔ اگے ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام دا ایک طالب علم سے حدیث وہ آپ دے کولو نہ کوئی حدیث اور قرآن سیکھ کے واپس چلا ہے، گھوڑے تے بیٹھا ہے تے تھوڑا جا آگے گیا، گھوڑے تو ڈگا منکا ٹکا جان نکل گئی۔ نبی علیہ السلام سامنے ویندے رہے، آپ نے فرمایا بھی انہوں اٹھا کے انہاں لے آؤ۔ آپ نے وہ سر اپنی گود چ رکھیا تے نبی علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ رسول دا سر تے گود چ رکھیا پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ فرمایا دین سکھن واسطے آیا سی نا، جنت دے فرشتے نو جنت چو لے آ کے پھل کھوا رہے نے تے میں پیچھے اس واسطے ہٹیا کہ درمیان چ میں محمد رکاوٹ نہ بن جاواں۔ فتاوی دین الخالص دی جلد نمبر 6 نبی علیہ السلام نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں لوکاں نو قبر تو بعد مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھاندی، یعنی انہاں دے جسم قیامت تک قبر چ مسلمہ رہن گے۔ انہاں جو پہلا نمبر نبیاں دا ہے، دوسرا نمبر شہداء دا ہے، تیسرا نمبر صحابہ دا ہے، چوتھا نمبر اولیاء دا ہے، پنجواں نمبر قرآن دے قاری دا ہے، قرآن دے حافظ ہے۔ جدو قرآن دا قاری حافظ دنیا تو جاندہ ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، آسمان تو آواز ہوندی ہے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہے ہے، یہ دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے ہی سے تیرا قرآن ہے۔ جدے سینے سے قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں بولیے نہیں کھاندی۔ ایک حدیث اور سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے نا میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلا کرا، وہ قرآن دی تلاوت کرے، وہ اپنے خالق نہ ڈائریکٹ گلا کر رہے۔ ایک اور حدیث سنی، ایک بندہ قرآن پڑھ رہے ہے،
ایک بندہ کول دعا مانگ رہے ہیں، دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا دعا مانگدا ہے انہوں منگے گا کہ ملے گا، جڑا نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز بھی مانگ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا مانگدا نہیں، وہ صرف قرآن پڑھ رہا ہے۔ آقا فرماندے نے وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے، اللہ انہوں بغیر منگن تو عطا کری جا رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک صحابی آن کے کہنے لگا اللہ رسول میرا نا چھوٹا بھائی ہے، انہاں قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے، کردہ کردہ کچھ نہیں تے کم میں ہی کرنا، سارا بوجھ میرے سر تے پاچھڑے ہے۔ اللہ رسول انہوں بٹھا کے سمجھاؤ جو کام کرے وہ قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے۔ آقا فرماندے نے وہ دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تیرے رزق اضافہ کر رہے ہیں، یعنی تینوں رزق دے رہے ہیں تو دے قرآن پڑھن دی وجہ تو دے رہے ہیں۔ بعض لوگ جب وہ دین داران دی خدمت کر دینے، علماء دی، خطباء دی، قاریاں دی، انہاں دی وجہ تو اللہ انہاں دی رزق سے اضافہ پاتا ہے۔ قرآن دا پڑھنا پڑھانا، نبی علیہ السلام جب دنیا تے آئے، اجی آئے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا ہے، کعبۃ اللہ، کہ اللہ نے آسمان تو کیا تو ہی میرا گھر بنایا، دسو دی مزدوری کی۔ تے حضرت ابراہیم نے دنیا دا مال و ملال نہیں منگیا، بیت اللہ دی آبادی واسطے آمینہ دا لال منگیا۔ مسیطہ جنیاں مرضی وڈیاں ہون، جب تک خطیب اچھا نہ ہوئے لوگ نہیں ہوندے۔ گل بھی سمجھ آ رہی؟ ٹیلا جنیاں مرضی لا چھڑو، کلین جنہیں مرضی پا چھڑو، جب تک خطیب اچھا نہیں ہوئے گا، عالم اچھا نہیں ہوئے گا، اس مسیطے کو بڑھے گا نہیں۔ مساجد آباد ہوندیاں نے علماء دینا، خطباء دینا۔ ہن نبی ابراہیم دی فہم و فراست ویکھو کنی، اسی لوگ مسیطاں دے کروڑاں روپیے لا چھڑنے تے مولوی کاری رکھن دی واری ہوندی ہے، پھر آنے لوہے لالن دے ہی ہوئے، وقتی طور تے مسلے دے کھلارو بعد باری چ رکھ چھڑو، نہ کھان واسطے منگے نہ پین واسطے منگے۔ کیوں جی؟ ایویں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھئی کروڑ روپیہ تو مسجد تے لا لیا ہے، یہ مسجد جو لوگ ہوں گے دے آبادی ہوئے گی۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن، مسجد تے پیسے لان نالو عالم دی خدمت کرو، جدی وجہ تو مسجد آباد۔ اسی علماء دی خدمت نہیں کرنا، جنہیں مسیطے کاری رکھے نے انہوں نے حقارت دی نظر نہ وینے اور انہوں نے ملازم سمجھنے۔ سب تو بڑی جہالت ہے ساڑھے معاشرے جنہیں اسی مسجد دے مساجد دے کاریاں علماء اپنے ملازم سمجھنے، یہ بہت بڑی گمراہی۔ اور عالم دی قدر، عالم دی عزت، احترام، عالم نہ پیار، محبت اتنی فائدے مند ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نو عالم نو جہنم سے داخل کیتا جائے گا، جتھوں جتھوں دی نگدا جائے گا آگ بوجھ دی جائے گی۔ اللہ کہن کہ جنہیں تینوں دنیا جو چاہ دی پیالی بھی پیائیے نا انہوں بھی جہنم جو کٹ کے جنت جلائی۔ علماء دی صحبت کوئی چھوٹی چیز نہیں، علماء نہ پیار کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ عالم جیڑا لوکاں نو دین سنا رہے ہیں، اسی سنانے ہیں نا، کئی لوگ قیام کر دینا چھڑو جی دروس دی کی لوڑ ہے، قیام کرنا چاہیے۔ وہ بھئی قیام کرنا ہے تو اپنی ذات واسطے، ایک عالم تقریر کرنا ہے ہزاراں دی ذات واسطے، وہ دی تقریر سن کے ہزاراں لوگ سدھے ہوندے نے، پتہ نہیں کنے کو لوگاں نمازی بن جانے، وہ دی اپنی ذات واسطے نہیں، تیرا عمل، تیری نماز، تیری تہجد اپنی ذات واسطے۔ لیکن عالم دا واس جڑا ہے وہ ہزاراں لوکاں دی اصلاح واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی منگی ہے؟ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اللہ جڈا وڈا تیرا گھر ہے، ایڈا وڈا ہی خطیب دے دے،
منگن والے خلیل اللہ نے، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے، جتھے منگ دینے وہ بیت اللہ، جو منگ دینے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ وہ خطیب جڑا آئے گا یتلو علیہم، وہ انہوں ایتا پڑھ پڑھ کے سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہوں قرآن بھی پڑھائے گا تے حدیث بھی پڑھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ تے انہوں گناہوں تو پاک کرے گا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ نے پھر اپنے خلیل دی دعا نو قبول کیتا ہے۔ دعا کنی دیر پہلے کی تھی؟ 4000 سال پہلے حضرت خلیل نے دعا کی تھی، آقا بیان تو پہلے 4000 سال پھر دعا قبول ہوئی۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ فَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی ان پڑھان دے وچوں اپنے نبی نو بھیجیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، نبی خود بھی امی ہے، آئے بھی امیہ دے وچوں، حرزل للأمیین، امیہ دے نگہبان بن کے آئے۔ جدو امی دی نسبت ساڈے وال ہوئے گی ایدہ مانا ان پڑھے، جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی، یہ نہیں کہنا نبی دی ذات دی توہین ہے، بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے، انہوں امی کیا جاندہ۔ ایک مائیکل ہارٹ گزرے ہیں، انگریز یہودی ہے، انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان، انہیں سب تو پہلا نام جڑا اسے لکھیا نا، انہیں لکھیا دی محمد پیس بیا امان ہم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا سب تو پہلا عظیم انسان ہے۔ تھلے انہیں وجہ بیان کی، جب میں دی وجہ پڑھی تو میں اخیر ہوگی، میں یار بڑی گل ہے، یہودی ہے، انگریز ہے، وجہ کی لکھی انہیں کیا 99 آدمیاں دی سیرت دا میں مطالعہ کیتا ہے، ہر بندے دے کسی دے 5 استاد نے، کسی دے 7 استاد نے، کسی دے 10 استاد نے، کسی دے 15 استاد اندر دنیا چک واحد شخصیت محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جدہ اللہ نے انسانیت دے وچوں استاد بنایا ہی نہیں اور انہوں پوری کائنات کا استاد بنا دیا۔ یہ استاد نہیں، ایدہ استاد زمین تے کوئی نہیں، کہ جڑا استاد ہے وہ شگرد نالوں آلہ ہوندہ ہے۔ اے میرے محبوب زمین دی دھرتی تے تیرے نالوں آلہ ہے ہی کوئی نہیں، تیرا استاد بنا گنو۔ اور ایک گل کہیں نہیں ہوندیا جدہ استاد زمین تے ہوئے نبی نہیں ہوندہ۔ اور مرزے غلام محمد قادیانی دا استاد زمین تے سی، وہ کان پھڑا کے مرزے نے لتر ماردا رہے۔ مرزا ہن بات جاندہ میں نبی ہاں، میں کہا تو چھوٹے ہوں نے کان پھڑا کے تینوں ہوندہ جاندہ کچھ للیک سے پرلے درجے دا، وہ تو چھتر کھاندہ رہے ہونا نا میں استاد، میں نبی ہے، عجیب گا۔ میں کہا جنہوں ایسا نبی منے ہو دا زمین دی پشت ہوتے رب نے استاد بنایا ہی نہیں، وہ پوری انسانیت کا خود استاد بن کے آیا۔ انما انا بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ بول دے نہیں وہ آئے کنہ جو امیہ جو آنے پڑھا مکے چن چڑے آجد لوئی، ترجمہ ہو جائے مکے چن چڑے آجد لوئی، سونا کالی کفر دی رات مقام آیا لاؤ لیا جاندیا رائیانو گلی باغ بہشت وکھاوا آیا
فسے ہوئے سن جیڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڈے سترے نصیب جگاوا نے آیا اللہ آئے کنہ جو میاں جو پڑھایا کیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ایک قرآن تے دجی حدیث یہ ایسی نہیں کہیں دے ضیاء القرآن پیر کرم شاہ نے لکھے ہے روح المانی جلوسی نے لکھے ہے تفسیر کبیر چی امام رازی نے لکھے ہے تبیان القرآن کے مولوی غلام رسول سعیدی نے لکھے ہے عزوہ البیان کے مختار میں شرکیتی نے لکھے ہے جننے حنفی علماء نے معارف القرآن کے مفتی شفیع نے لکھے ہے جننے حنفی علماء نے سب نے لکھے ہے کہ کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے کی بڑھایا ایک قرآن ایک حدیث قرآن دی تعلیم نو آپ نے مقدم رکھے سانو ہی چاہیے ہی بچیاں نو قرآن پڑھائی مرن تو بعد اگر چاہنے ہیں کہ قبر سے سکون ملے قیامت تک پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دے ایک بچہ دین دا دائی دین دا عالم بنا دے دنیا تو چلا جائے گا اللہ تینو قیامت تک قبر دے اندر انشاءاللہ سواب دا TCS جاری رکھنے TCS سمجھ دو بول دے رہی TCS حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھا تو نبینے سے تے باپ نے نبینہ سمجھ کے مسیحے داخل کرا چھڑیا تے لوگ دو چار صورتیں یاد کرے گا تے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نماز پڑھان واسطے ہو جائے گا منظور ہن باپ دی جانے بلا بھی نے قرآن دا بھی حافظ بننا ہے اگو بخاری دا حافظ مسلم دے حافظ ترمذی دے حافظ نسائی ابو داؤد دے حافظ ہن باپ دی جانے بلا باپ نو علم ہی نہیں حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شگرد سن سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ باپ دنیا تو فوت ہویا ہے آپ کے باپ ملے ہیں پتر عبد المنان دنیا قرآن تو پڑھنا ہے جنت درجے میرے وزن ڈے مرن تو بعد جدو انسان دا درجہ جنت وجایا جاندہ ہے بابا آندہ ہے اللہ میرا کیڑا عمل پچھو آگیا میرا درجہ ایک ودا شرے درجہ پتہ ہے جنت کا کیڑا ہے جنہ زمین اسمان دے درمیان وایا نا ایڈا ایک جنت کا درجہ ہے وہ جنت کو چھوٹی نہیں پھر بندہ آندہ اللہ کیڑا کوئی عمل کیڑی نیکی فرمایا تیرا بچہ حافظ قرآن سی نا دین دا عالم سی آج جو نے تیرے واسطے دعا کی تھی ہے وہ دے دعا کرم دی وجہ تو میں جنت تیرا درجہ بلند کر دوں سبحان اللہ تفسیر کبیر چی امام رازی نے ایک واقعہ لکھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ایک قبر دے وچوں آگے شولے پہ مار دیئے اللہ میری آنکھ نے آج تک آگ نہیں ویکھی ہے کہ اللہ بیچارے دا قصور کی ہے گناہ فرمایا عیسیٰ جو واپس آؤ گے پھر دسا واپسی آئے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار ایک ہی گل کیڑی نیکی نہیں پسند آ گئی فرمایا عیسیٰ میں یہ نہیں دسنا کہ انہیں دنیا گناہ کیڑا کیتا ہے جی وجہ تو عذاب ہو رہا سی لیکن میں یہ دس دینا کہ دی قبر دی نار میں گلزار کیوں بنایا ہے یہ دن مرن تو بعد وہ بچہ پیدا ہوئے ہے آج جس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے توتلی جی زبان چوں یہ دے بچے نے زمین تے بسم اللہ پڑھی منو عرش برین تے حیاء آ گئی میں دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے بچہ بسم اللہ پڑھے پہ دی قبر ٹھنڈی ہو جائے یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے جاؤ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سیرت پڑھو بی بیو ماں بہنو تسی بھی سن دیا سن لو ماں دی گود درسگاہ ہے حضرت امام بخاری نے 11 سال دی عمر 70,000 حدیث زبانی یاد کر لی سی میرے بخاری 6 لاکھ حدیث دے حافظ سن 6 لاکھ حدیث زبانی یاد سی
6 ਲੱਖ ਚੋਂ 7,000 ਤੇ ਕੁਝ ਹਦੀਸਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਲਿਖੀਆਂ اور لوگ علم دے طالب سن ساڈے کو علم پہنچ گیا ہے تے انہوں سننا گوارا نہیں کر وہ چھڈو جی بھابیاں دا مولوی اینو کہندے سننا چھڈو جی فلانے مسلک دا مولوی کیوں سننا او مولوی نو دفع کرو اے ویکھو گل کردا کدی ہے پیا بول دے نہیں یہ تعصب اپنے ذہنہ جو کر دئیے اے وہابی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے یہ دیکھو قال اللہ و قال رسول دی گل کر رہے اللہ دا قرآن نبی دا فرمان بیان کر رہے ہیں یہ سنن واسطے آؤ باقی تعصب جڑا انہوں اتار دے اللہ اکبر تو میں بات کر رہا سا کہ حدیث دا سکھنا کتاب العلم مشکات دی جلد ثانی ہے حضرت حسیر بن قیس رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے دمشق دے اندر مسجد دے اندر نا امام خطیب سن حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی نبی دے صحابی سن انہاں دے کول نبی دی حدیث مدینیوں ایک بندہ چلیا 1500 کلومیٹر دا سفر طے کر کے پیدل دمشق پہنچیا دمشق جا کے انہیں حضرت ابو درداء نے گل کہی جناب تسی اللہ دے نبی دے صحابی ہو تے میں نہ مینوں پتہ لگا ہی تواڈے کو نبی دی ایک حدیث ہے تے میں تجارت واسطے نہیں آیا 1500 کلومیٹر پیدل سفر کر کے صرف تواڈے کو ایک نبی دی حدیث سننی ذرا حساب لگاؤ انہاں لوگاں دا تے اپنا بھی لاؤ اہی تے گھراں چوں اٹھ کے مسیتے انہاں گوارا نہیں کردے اسی انہاں رہندے بھابیاں دی مسیت اوتھے جائی کرنے یہ تے گستاخ نے یہ تے اسرا نے لوکاں دی سنیاں سنائیاں گلاں دے پیچھے لگ جانے یہ 1500 کلومیٹر سفر طے کر کے صرف ایک حدیث واسطے تے امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ اندلس جو چلے جنہوں آج کل سپین کیا جاندہ ہے یہ دا نا سپین پہلا نا ہے دا اندلس ہے یہ تو چلے 2 مہینے پیدل سفر طے کر کے بغداد پہنچے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ملے امام صاحب نے فرمان لگے امام صاحب میں تجارت واسطے نہیں آیا مال کمان نہیں آیا میں صرف تھوڑے کو حدیث پڑھنا آیا تو امام صاحب فرمان لگے میرے تے زبان بندی ہے منو گھر چ قید کر دیتا گیا میں نہیں پڑھا سکتا امام بقی فرمان لگے میں منگن والا چوگا پا کے نا چوڑا ہاتھ چ کولا پھڑ کے پوری گلی چ منگدا آواں گا امام صاحب جدوں تھوڑے دروازے تے پہنچا تھوڑا جہا دروازہ کھول کے ایک نبی دی حدیث سنا گیا یہ ہی کر سکنے اسی اپنے واسطے مانگ سکنے ہیں علم حاصل کرنے واسطے نہیں مانگ سکتے اور انہا امام بقی رحمت اللہ علیہ نے کچاوا منگن والا پڑھ کے 300 حدیث زبانی یاد کی حضرت امام احمد بن حنبل دیکھو میرے بزرگوں میرے بھائیوں اپنے اندر شوق پیدا کرو قرآن و حدیث دے پڑھن دا دنیا داری دے اندر کام کرو پیٹ واسطے اسی مزدوریاں کرنے ہیں فیکٹریاں کھوکھیاں تے ہوٹلاں تے اپنا پیٹ پالن واسطے لیکن کدی اللہ دی رضا واسطے دا دین بھی پڑھ کے دیکھو اللہ او عزت دے گا او مقام دے گا جڑا اس تو قبل نہیں دیکھیا ہوئے آقا فرماندے نے نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جڑے قرآن دے لڑ لگ دے نے اسی انہوں دنیا چ بھی آخرت چ بلند کر دے نے بلند اللہ بڑا بلند کردا جے قرآن حدیث دی وجہ سے اج میرے نال پیار کردا ہے بھائی عمران کی گل میں کو سونا بہتا ہاں بول دے نہیں یا میں جوان چنگا ہاں بول دے نہیں صرف قرآن دی وجہ تو حدیث دی وجہ ورنہ میرے ورگے کئی پوندے پھر دے نے انہوں کو چاہ دی پیالی پوچھن واسطے تیار نہیں تے مینوں ویکھ لو 200 دا پیان دیا بول دے نہیں ایک قرآن دی برکات میں آخری حدیث سن لو میں پتوں کی پہنچ رہا ہے میرے کو ٹائم نہیں سی لیکن بھائی یہ ساڑھے تکے نا کاٹھی پالی لے بھائی عمران ڈاڈا بندہ ہے نا ہاں جی خالد مجاہد صاحب دا پروگرام ہے انہاں دی مسجد تے 11 بجے میری تقریر ہوتی تو میں بات کر رہا
حضرت عبداللہ بن عباس دی عمر سی 6 سال. صحیح بخاری دا میں تھوڑا لگا واقعہ سنا. 6 سال عمر سی حضرت عبداللہ بن عباس دی. تیرا دے نے شوق بڑا نبی دی نماز تہجد ویکھا. شوق ویکھو کڈا وڈا تے عمر ویکھو کنی چھوٹی. آندے نے دان ہی لگدا تے نبی دی سکی خالہ میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی. میں کہ لے بھی ہن کم بنے گا. میں خالہ جی جدوں خالو دی واری تواڈے گھر ہوئے مینوں ضرور دسیا. نبی علیہ السلام بھی آ گیا تے میں بھی ٹر گیا. میں نگاہ جا بچہ سا. آندے نے سونا کی ہی میں اسے انتظار وچ بھی نبی پاک نے نفل پڑھنے نے تے میں ویکھنا ہے قیام کیویں کردے نے, رکوع کیویں کردے نے, سجود کیویں کردے نے, کنی لمبی نماز پڑھدے نے. آپ نے نفل نیتے میں ویکھدا رہیا. 2 نفل پڑھے آپ لیٹ گئے. پھر آپ نے اٹھے لوٹے وچ پانی پایا, مسواک کیتی, پھر 2 نفل نیتے. آندے نے میں بھی وضو کر کے نبی دے کھبے پاسے کھلو گیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آپ نے مینوں ایتھوں کن تو پھڑیا, اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا. آندے نے میں 2 نفل جگاں دے پیر نہ پڑھے زندگی چ نہ مزہ نہیں آیا جنہ پیغمبر نہ نماز پڑھن دا مزہ آیا. آقا فرماتے نے عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا ہوئے نا پھر امام دے سجے پاسے کھلوئی دے. آندے نے پوری زندگی حدیث نہیں بھلی. آندے نے وہ جڑا لوٹا ہی نا پانی والا بار بار بھرنا, میں وہ بھر کے نا اوتھے ہی رکھ چھڑیا. تیجی دفعہ آقا اٹھے ویکھیا لوٹا بھریا. میمونہ لوٹا تو بھریا؟ اللہ رسول میں نہیں بھریا, وہ بچے نے بھریا. بس وہ لوٹا ہی کام کر گیا. ایک لوٹا ہی قاری صاحب لوٹا ہی کام کر گیا. بابیو بچے خدمت کرن تے انہاں واسطے دعا کریا کر. صحابی نے لوٹا بھریا, عبداللہ بن عباس بچے نے تے نبی پاک نے تہجد دے ٹائم ہاتھ چوک لے, اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے, دین دی سمجھ دے دے. اللہ نے 12 سال دی عمر چ حضرت عبداللہ نو مفسر قرآن بنا دیتا. دعا کی دیئے نبی پاک تے دعا کیتی کیوں؟ ایک لوٹا پانی بھرن دی وجہ. سبحان اللہ. جڑے خدمت کرن انہاں واسطے دعاواں کری دیاں نے, بول دے نہیں. جڑا چاہ دی پیالی بھی پیا ہے نا اودے واسطے دعا کریا کر. تیرا پورا عرق جڑا گلاس تو سٹدا پیا اودے واسطے بھی کرنی چاہیے. بول دے نہیں. باندھی ہے نا. اللہ تعالیٰ بھائی عمران دے کاروبار سے برکت عطا فرمائے, اس میرے ویر دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ اکبر. آج ساڑھے جمعہ دا بہت بڑا اجتماع سی لو, اخیر ہی ہو گئی. گرمی بھی بڑی, اجتماع بھی بڑا. اللہ دے فضل اللہ اتھے بھی دعا کرنا میں اپنے انہاں پیارے دوستہ ساتھیاں واسطے. ہاں جی تو میرے بیٹے عتیق الرحمان تانوں جمعہ پڑھا کے جاندا ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. عتیق الرحمان پسروری اللہ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے, علم و عمل چ برکت عطا فرمائے. تو میں بات کرنا چاہنا کہ ایک دعا کی تھی 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنے. حضرت عمر فاروق نے عبداللہ بن عباس نو اپنا مشیر خاص بنا لیا. مشیر سمجھ دیو نا بڑا بڑا ہوتا جی. تے جڑے موجودہ حکمران نے انہاں دا بیڑا گرک بھی مشیر ہی کیتا ہے. یہ مشیر ہی بیڑا گرک کر دے جے. انہاں دی گٹھیاں دے وچ جوڑا چ مشیر بیٹھے. مشیر چنگا ہونا چاہیے, جے پیڑا ہوئے تے بہت کھچ مشیر جے یقین کرو. نبی علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب نے مشیر بنایا. خالد بن ولید جنہاں نے 120 جنگاں لڑیاں نے اور جسم دے اتے 88 زخم سن تیرہ تلواراں نے. تے جدوں موت آئی تے پھر بستر تے آئی, میدان جنگ چ نہیں آئی, شہادت نہیں ملی. اللہ کہنے لگے عمر یار ہے کی کیتے یار 12 سال دا لڑکا تے ایڈا بڑا ہودا اہی وے تجربہ کار چٹیاں داڑیاں والے صحابہ. ادھروں ایک بول پہ ادھروں فرمایا بھی جنو اعتراض آ جاؤ مسجد نبوی. حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس سورت دی تفسیر بیان کرو بھی کی ہے, کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے. فرمایا عبداللہ تو بیان کرنا. عبداللہ آندے نے عمر جی یہ دی 2 لفظاں دی تفسیر ہے اینا زور لا چھڑیا صحابہ نے. یہ سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی. تو تفسیر سنی صحابہ نے منہ چنگلا پا لیا. جڑے گلاں کردے ہیں بھئی اہی اپنی گلاں واپس لینے ہیں, اہی بھی معافی چاہنے ہیں, لیکن ساڈی ایک شرط ہے مسجد نبوی دے اندر قرآن دا علم پڑھان واسطے نا اگر مدرس لگایا جائے تو عبداللہ بن عباس نو لایا جائے.
یہ 12 سال دا لڑکا سانو قرآن دا علم پڑھائے گا، اہی چٹھیاں داڑیاں لے دے کو بہ کے پڑھا گے، لیکن علم ایک قدر عظمت کنے دیتی ہے قرآن نے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے، قرآن دے زیور نہ مزین کیجئے۔ اگر ڈھل ماٹھے پہلو، اگر 4 بچے نے 3 نے 2 نے 1 بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے، انشاءاللہ اپنی ایک بیٹی نو پڑھا دیو، دین پڑھاؤ، ایک فرد مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خطون پڑھے، ایک خاندان پڑھے۔ ایک خاتون دی وجہ تو اگلے گھر جائے گی، کنے کو گھر سمرن گے۔ نبی علیہ السلام نے ویسے ہی فرمایا جڑا 2 بیٹیاں نو علم پڑھاتا ہے انہاں دی شادی کردا ہے، میں تو جنت چ ایویں ہوواں گے جویں 2 انگلاں نے، جویں انگلاں جو فرق نہیں ہوتے میرے درمیان کوئی فرق نہیں ہوئے۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول دی ایک بیٹی ہوئے، فرمایا ایک بیٹی نو بھی دین پڑھاتا ہے، انہوں بھی دین پڑھا کے دی شادی کردا ہے، وہ اپنے گھر جاندی، وہ بھی جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں۔ اور بیٹی ستر من النار، جہنم دی آگ دے اگے قیامت نو وار بن جائے گی۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم نہ زیور نہ مزین کیجئے، انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما۔ ماشاءاللہ مٹھائی آگئی کھا کے جائے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغیچے بنا، ساڈے بھائی عمران صاحب دے والدین دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا۔ اللہ جنہاں دے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے سب دی قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما۔ اللہ اس میرے بھائی دے کاروبار مال و جان چلا برکات نازل فرما۔ اللہ ہر قسم دیاں پریشانیاں نو آسانیاں وچ بدل دے۔ میرے اللہ اس گھر نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ اس گھر نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ اللہ مسجد چھوٹی ہے ہن مولوی موٹے نے، مسجد بھی بڑی کر دے، کچھ ہی کہو آمین۔ اللہ یا اپنے گھر نو بھی کھلا کر دے۔ طیبہ اسلامک سی ڈی سینٹر اینڈ ساؤنڈ سسٹم جامعہ مسجد ضیاء الاسلام اہل حدیث 3 مرلہ سکیم رائیونڈ، یہ ساتھی تشریف لے آئے نے، انہاں کو تھانوں آئیدہ خطاب مل جائے گا۔ رب اللہ اس گھر نو وسیع کر دے۔ اللہ سانو فکر ہوتا ہے کہ ہی اپنے گھر بڑے بنائیے، اللہ تینوں بھی فکر ہونا چاہیے نا کہ تیرا گھر وسیع ہو، تیرا قرآن حدیث زیادہ لوگ سننے واسطے ہون، کہیں سنائیے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے قصبے تے پنڈ تے اپنی رحمتہ نازل فرما۔ اللہ اس پورے پنڈ تے ہر گھر دے اندر اپنی رحمتہ برکتاں دا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا، قاری صاحب دا قرآن سنانا قبول فرما، جنہ سنیا نہ سننا قبول فرما۔ اس رمضان نو ذریعہ نجات بنا، قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما۔ اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا، حافظ قرآن بنا، دیندار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔